بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، مردوں کے متعلق پاکی ناپاکی کے کچھ اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کی جانب سے کچھ سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکی ناپاکی کے متعلق اور بھی جو ہے سوال جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، تاکہ آج کے اس معاشرے کے اندر ہمارے تمام احباب کو، خاص طور پر نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان عورتوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ پہلا سوال آیا ہے، ناپاکی کی حالت میں بال ناخن وغیرہ کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: ناپاکی کی حالت میں بال ناخن وغیرہ کاٹنا یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے۔ پاکی کی حالت میں ان چیزوں کو کاٹنا چاہیے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں کسی کو سلام کرنا اور کسی کے سلام کا جواب دینا یہ سب جائز اور درست ہے۔ سوال: اگر مسجد میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا ہے اور غسل جنابت کی حاجت پیش آ گئی، احتلام ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ اٹھ کر فوراً پہلے تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے بعد فوراً وہاں سے نکل جائے۔ اس میں ایک غفلت کی چیز جو نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ جو ہیں مسجدوں میں اگر کوئی ناپاک ہو جاتا تو اس کو جماعت خانے سے باہر نکالنے کے لیے کپڑا وغیرہ بچھا کر اس کو باہر نکالتے تھے، تاکہ اس کے پیر جو ہے صفحے وغیرہ پر نہ پڑے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدمی ناپاک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا پورا بدن ناپاک سمجھا جائے گا، صرف اتنا ہے کہ تیمم کر کے وہاں سے نکل جائے۔ سوال: ناپاکی کی حالت کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاکی کی حالت کا جو پسینہ ہے وہ بالکل پاک ہے۔ اگر وہ کسی کپڑے کو لگ جائے یا تھوڑے سے پانی میں اگر وہ اس کے قطرات ٹپک بھی جائیں گے تو وہ پانی اور وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ سوال: ہم بستری کرنے کی وجہ سے بستر یا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: صرف میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کرنے کی وجہ سے، صحبت کرنے کی وجہ سے بستر یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اگر کپڑے یا بستر پر مزی یا منی نہ لگی ہو تو۔ اگر لگ جاتی ہے تو اتنا ہی حصہ اگر اس کو دھو دیا جائے گا تب بھی پاک ہو جائے گا جس جگہ پر مزی یا منی لگی ہے۔ سوال: ایسی چادر جس پر منی لگی ہو پھر اس کے بعد وہ خشک ہو جائے تو اس پر سونا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چادر جس پر منی لگی تھی اور اس کے بعد وہ خشک ہو گئی، وہ جگہ سوکھی ہو گئی، اب اس کے اوپر سونے کی وجہ سے انسان کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ پسینہ نکلنے یا کسی اور وجہ سے چادر کا ناپاک حصہ تر ہو جاوے اور نجاست کا اثر بدن یا کپڑے تک پہنچ جائے تو بدن یا کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا لازمی اور ضروری ہوگا۔ سوال: سفید پانی نکلنے کی وجہ سے کیا غسل واجب ہوتا ہے؟ جواب: سفید پانی کبھی کبھار نکلنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور جس جگہ کپڑے پر وہ لگ جائے اسے ناپاک قرار دیا جاتا ہے، مطلب اسے اس جگہ کو دھونا پڑے گا۔ سوال: غسل خانے میں برہنہ یعنی اوپن طریقے سے ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جس غسل خانے میں پردے کا اہتمام ہو، دوسروں کی نظر پڑنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، وہاں پر برہنہ ہو کر غسل کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ ایک آخری سوال: مزی اور ودی ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے اور مزی اور ودی کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے، مزی شہوت کے موقع پر پیشاب کے راستے سے جو لیسدار چکنا مادہ نکلتا ہے
اسے مزی کہتے ہیں، اور پیشاب کر لینے کے بعد جو سفید مادہ نکلتا ہے اس کو ودی بولتے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل تو صرف منی نکلنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرد حضرات کو اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو پاکی ناپاکی کی اہمیت اور اس کی لائن کے جو بھی مسائل ہے اس کو اپنے مقامی علماء سے سیکھنے کی اور معلوم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہمیں پاک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔